الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب اس پروگرام کی دوسری کڑی تقریری مقابلہ گروپ الیہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے عناوین تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت، بد اخلاقی کی مذمت اور اسلام اور دہشت گردی ہے۔ انشاءاللہ ہم کو ان عناوین پر سننے کا موقع ملے گا اور یہ بزم ہمارے لیے ہی منعقد کی گئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انداز بیاں کو نکھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر کوئی اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور انداز بیاں میں مہارت حاصل کر لے تو وہ اپنی اس صلاحیت سے کسی کو جوش دلا سکتا ہے اور کسی کو رلا سکتا ہے، جس کو چاہے ہنسا سکتا ہے، جس کو چاہے اس کے دل کو زخمی کر سکتا ہے اور جس کے دل کو چاہے جیت سکتا ہے، اور اصل بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اب میں اپنے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی اس بامقصد تقریب کے لیے فضیلت الشیخ عبدالرشید ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے منصب صدارت کو قبول کریں اور اپنی جگہ پر جلوہ افروز ہو جائیں، اور اس بزم کے پہلے حکم شیخ ابو المرجان صاحب اور دوسرے جناب عارف سر صاحب اور فضیلت الشیخ عبدالصبور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جگہ پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ اب اس کے بعد میں تلاوت کلام پاک کے لیے برہان الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، یہ تھے برہان الدین جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت فرما رہے تھے،
اور آپ ایمان کے حلاوت محسوس کر رہے تھے۔ حاضرین، آئیے عقیدت و محبت کے چند پھول ان کے قدموں میں نچھاور کرتے چلیں، جہاں ہواؤں کی سرسراہٹ تو کیا، سانسوں کی آواز بھی بے ادبی سی لگتی ہے۔ جو ہستی ساری انسانیت پر احسان عظیم ہے، جو ہستی رحمت للعالمین ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کا نام خود اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے فرمایا ہے، تکبیر میں، کلمہ میں، نماز میں اور اذان میں ہے نام الہی سے جڑا نام محمد۔ اور شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر کہتے ہیں، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ میں آپ کے سامنے نعت پاک پیش کرنے کے لیے حذیفہ عشیش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ دوسرے بچے کو لانا چاہیے، بچے بھی بہت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤ قرباں کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤ قرباں کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اب میں بلا تاخیر اس بزم کے پہلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ خان محمود، اور تیار رہیں گے محمد ذاکر محمد خالد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر مجلس اور حکم صاحبان، آفاق کی اس بابرکت مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے جو تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں، اس تقریر کا عنوان ہے دہشت گرد اور اسلام۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔
سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کے آئینی جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی، روحانی، معاشرتی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، ایسے پرفتن ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، جنہوں نے اہل عرب کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، جنہوں نے اہل عرب کو رہنے سہنے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے اہل عرب کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، دیکھتے ہی دیکھتے پرخط عرب امن و سلامتی کا خوشگوار میدان بن گیا۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں تمام لوگوں کے حقوق ایک سو برابر ہیں، نہ کسی اجمی کو، نہ کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو، نہ کسی کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ یہاں تمام لوگوں کے حقوق ایک سو ضوابط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے، اور ہم تمام لوگوں کو انسانیت ہونے کے ناطے رحم کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس کا معنی مفہوم کسی شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میرے بھائیو، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ سلام کو عام کرو، رشتے داری کو جوڑو، اور راتوں کو نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف شفاف تعلیم کو گدرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اس دین کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دین دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت اور بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم رسید کی ہو؟ میرے بھائیوں، وہ دین دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے جس نے ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو بے وجہ قتل کیا، فکانما قتل الناس جميعا، کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے جس کے قرآن کا یہ اعلان ہو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، جیسے حکیمانہ باتیں کہی گئی ہو۔ آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکوادی اور دہشت گردی کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، وہ مدارس جس میں قول اللہ قول رسول کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، وہ مدارس جس میں حیوانیت کی چنگل سے آزاد کرانے کے درس دیے جاتے تھے، وہ مدارس جس میں انسانیت کے درس دیے جاتے تھے، وہ مدارس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جاتی تھی، انہیں دہشت گرد کا اڈے تسلیم کرنا، اور وہ مدرس جو اس کی تعلیم دیتے ہیں انہیں دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ اور جس دین کے عدل کا یہ عالم ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دی جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس دین کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین دہشت گرد ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج لوگ اس دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں بوئے خو آتی اس قوم کے افسانے سے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمیں بابری مسجد کی شہادت یاد ہے۔ 6 دسمبر 1992 عیسوی کو اس تنظیم کے سربراہ نے کہا تھا کہ مسجد کو شہادت کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں، اور وہ کارسیوں کے شطرنج چل کر عوام کو روک رہے تھے اور عوام کو دھوکہ دے رہے تھے تاکہ عوام کو پتہ نہ چل سکے۔ میرے بھائیوں، کانگریس پارٹی جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مضر ثابت ہوتی ہے، جس کو قول و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے، کیا دہشت گرد ہمیں یہ لوگ، کیا مالیگاؤں بم دھماکے سادھو پرگیہ نہیں تھی؟ کیا احمدآباد دھماکے مسلمان تھے؟ کیا گجرات بم دھماکے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کو شمشان گھاٹ نہیں پہنچایا گیا تھا؟ دنیا والوں، جواب دو، اگر دہشت و بربریت اسی چیز کا نام ہے تو محبت اور رفت کس چیز کا نام ہے، اور وہ کس قوم کے مل سکتی ہے؟ بلکہ حقیقی امن و سکون اس پیکر رحمت کے دربار میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگیں لڑی گئیں، جس نے قدرت رکھنے کے باوجود متکبر اور مغرور اور بے رحم شخص کو معاف کر دیا۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمن اسلام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میں اب محمد ذاکر محمد خالد کو دعوت دیتا ہوں، اور تیار رہیں گے شیخ محمد کعب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. محترم صدر باوقار، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کے تحت اپنی گفتگو کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت. محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخری کلام اور معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً اور حسب ضرورت نازل فرماتا رہا، جس کے تمام تعلیمات برحق ہیں، جس کے تمام تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی تمام تعلیمات پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتا ہے. محترم سامعین، قرآن کریم اتنی اہم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. محترم سامعین، قرآن کریم اتنی اہم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نبی پر نازل فرمایا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل، جسے رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل، جسے الروح الامین کا خطاب دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل، جسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کا خطاب دیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے جس رات میں نازل فرمایا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل، جسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا خطاب دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جس امت پر نازل فرمایا وہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل، جسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا خطاب دیا گیا. محترم سامعین، احادیث نبویہ سے بھی تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے. جیسا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ تم قرآن کریم کو بکثرت پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حفظ کرنے سے متعلق فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی حافظ قرآن سے کہے گا: اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند کل آخر آیت تقرأها، کہ قرآن کو پڑھتے جا اور چڑھتے جا جیسا کہ دنیا میں پڑھتا تھا، اور وہی تیری منزل ہوگی جس آخری آیت کو تو پڑھے گا. محترم سامعین، اب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے معاشرے میں کیا مقام دیا ہوا ہے. تو جب ہم اپنے مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلموں نے تو آج قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کریم کو صرف الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیا گیا ہے. ہمارے ہاں قرآن کریم کو پڑھا نہیں جاتا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا، اسے سمجھا نہیں جاتا، صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے. پھر ہم اسے ریشم کے خوبصورت کپڑے میں خوشبو لگا کر الماری کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف ایک مقدس کتاب ہے. پھر ہمیں اس کی یاد حلف لینے کے وقت یا قرآن خوانی جیسی غیر شرعی رسومات کے وقت یاد آتی ہے. محترم سامعین، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اسی لیے نازل فرمایا کہ اس سے حلف لی جائے، اس سے غیر شرعی قرآن خوانی جیسی غیر شرعی رسومات ادا کی جائے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ اس سے حلف لی جائے، اس سے غیر شرعی رسومات ادا کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کو اس لیے نازل فرمایا کہ بندہ اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے جنت کا مستحق ہو جائے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں شیخ محمد کعب کو دعوت دیتا ہوں اور تیار رہیں گے عبد الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واجمعین. اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء يثقل في الميزان من حسن الخلق۔ محترم و معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس سالانہ عادی میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے بد اخلاقی کی مذمت۔ اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے، اور اس کی تعلیمات تمام دنیا کی انسانیت کے لیے درست اور موضوع ہے، اور اس کی ہر چیز، ہر تعلیم، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو اور یا عبادات سے اور یا تو اخلاق و معاملات سے، اس کا مرکزی ہدف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اسباب تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک سبب حسن خلق بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من شیء یثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں۔ حسن خلق ایک محترم بھی شان صفت ہے، اور اس کی وجہ سے خلق پر حکمرانی کی جا سکتی ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور مذہب اسلام نے نہ صرف اس پر ابھارا ہے بلکہ اسے ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اور بد اخلاقی سے انسان سے اللہ روٹھ جاتا ہے، اور گھر، سماج، گھر، یہاں تک کہ گھر کے لوگ بھی ہم لوگ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بد اخلاقی کے باعث بدخلق آدمی سماج، معاشرے، حتیٰ کہ گھر کے لوگوں کی نظروں سے گر کر ایک گھٹیا شکل اختیار کر لیتا ہے، اور لوگوں کی نظروں سے گر کر اپنی دنیا کو جہنم بنا لیتا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اس کی ترجمانی کی ہے، کہا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے جس کی زندگی میں پائی جائے اس کی زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 بغض، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 بد اخلاقی۔ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الطلق، اچھی چیزوں کو حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ تمہارے بھائی سے ملو خندہ پیشانی سے۔ اور دوسری طرف صدقے سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تبسمك في وجه اخيك لك صدقہ، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے تمہارے بھائی سے ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور مذہب اسلام نے لوگوں کو طرز تخاطب کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور کلمۃ طیبۃ صدقہ۔ اور مذہب اسلام نے بد اخلاقی کی جڑ کاٹ دی ہے، تو کہیں فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفلس سے تعبیر کیا، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا مفلس وہ ہے جس کے بعد دینار، درہم اور گزران کا سامان نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ تو لے کر آئیں گا، لیکن کوئی آ کر عرض کریں گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میرا مال لوٹا تھا، تو کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ اس نے سب میں تقسیم کر دے گا، یہاں تک کہ اس نے ختم ہو جائیں گی، اور پھر بھی بہت سارے لوگ باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہاں پیش کی گئی حدیث اور آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنا کر برے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برے اخلاق کی وجہ سے انسان قیامت کی دن نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسروں کا گناہ بھی اٹھاتا ہے۔ دوسرے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو کہ فرائض و نفل کی پابند تھی، لیکن اپنی بدگمانی کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل النار، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ بلکہ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو کہ فرائض کی پابند تھی لیکن نفل کی وجہ سے نہیں ادا کر سکتی تھی، اور اپنی اچھی زبان کی وجہ سے لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک عابدہ و زاہدہ عورت اپنی بد اخلاقی بد زبانی کی وجہ سے جہنمی میں سے ہو گئی، اس کے برعکس دوسری عورت اپنی اچھی زبان اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنتیوں میں سے ہو گئی۔ اسی لیے ہمیں اچھے اخلاق کو اپنا کر برے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور برے اخلاق کچھ اس طرح انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، انسان سے ہم سے اللہ روٹھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ہم پر لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھر کے لوگوں سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنی دنیاوی اخروی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو ہمیں اچھے اخلاق کو اپنا کر برے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں بنانے سے، بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق اپنا کر برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں عبد الکریم کو دعوت دیتا ہوں، تیار رہیں گے خان عتیق الرحمان۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محترم سامعین، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے بد اخلاقی کی مذمت. سامعین کرام، مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات النظام زندگی ہے. اس کی تعلیمات تمام دنیا والوں کے لیے موضوع اور درست ہے. اس کی ہر چیز، ہر تعلیم، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، با اخلاق سے ہو، اس کی درمیانی اور مرکزی ہدف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کی رضامندی کے اسباب تلاش کرنا ہے. ہر وہ کام اچھا ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور ہر وہ کام برا ہے جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. محترم سامعین، دین اسلام نے انسان کو اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق پر ابھارا ہے، اور اس کے برعکس انسان کو بد اخلاقی سے روکا ہے. کیونکہ بد اخلاقی ایسی گھناؤنی چیز ہے، ایسی بدتر چیز ہے جو اچھے سے اچھے انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، اور اس کی برائی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یعدل الفجور وإن الفجور یعدل النار. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا بھی بد اخلاقی میں سے ہے، کیونکہ بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور جو شخص جھوٹ بولنے میں ہمیشگی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو نفاق کی خصلت بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی منافقوں کی سب سے بڑی خصلت، سب سے بڑی عادت جھوٹی کو قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے کل منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیسے تھے وہ لوگ جن کی زبانوں میں نور تھا، کیسے تھے وہ لوگ جن کی زبانوں میں نور تھا، اب تمام جھوٹ ہیں سچائیوں میں بھی. محترم سامعین، اسی طرح ہمیں حسد سے ہی بچنا چاہیے. حسد یعنی کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے جلنا، اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، آرزو اور خواہش رکھنا کہ وہ میرے پاس آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. سامعین کرام، غیبت بھی بد اخلاقی میں سے ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے معلوم ہو جائے، جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو تو وہ اسے ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ٹوئے میں لگے رہنے اور غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایک دوسرے سے بہت بدگمانیوں سے اجتناب کرو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اور بھید کو نہ ٹٹولو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے گھن آئے گی. اللہ سے ڈرتے رہو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات بتا دی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے ایک ایسی بات بتا دی ہے جس کو اگر سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر بدبودار ہو جائے گا، اور اس میں بدبو پھیل جائے گی اور وہ گندا ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، مختلف قسم کی عذاب کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. ان میں سے ایک غیبت کی بھی سزا تھی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے جب معراج کرائی گئی تو میں ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخون تانبے کے تھے، اور وہ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور زخمی کر رہے تھے. تو میں نے جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا دنیا میں لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا کرتے تھے. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسلم علی المسلم الحرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی مال، اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے. اور ارشاد نبوی ہے
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست کرے، ہمیں برے اخلاق سے بچائے اور صحیح بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں نور مجسم کو دعوت دیتا ہوں، تیار رہیں گے نبیل اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ معزز و مکرم صدر باوقار اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی و معاشرتی آداب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، اپنی آخری سسکیوں کو لے رہی تھی، اپنی آخری سانسوں کو گن رہی تھی، ایسے پرفتن و پرآشوب ماحول میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جزیرہ عرب، پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا خوشگوار گہوارہ بن گیا۔ محترم سامعین، اسلام وہ دین برحق ہے جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا کلکم من آدم وآدم من تراب، یعنی تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ محترم سامعین، اسلام وہ مذہب ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیمات کو گدلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ مذہب جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم رسید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسانیت کے قتل کو ساری انسانیت قتل قرار دیتے ہوئے قتل قرار دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے کسی ایک شخص کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ جس دین کے بارے میں یہ اعلان ہو: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکواد اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ وہ دین جس کے پیشواؤں نے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مزدہ سنایا ہو، اور تمام مصائب و مظالم کو پسے پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو۔ وہ دین جس میں عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یعنی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ مدارس و مکاتب جس میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہو، ان مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ بتلانا، ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے معصوم کرنا، اور اس دین کے بارے میں یہ کہنا کہ بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بتاؤ اے دنیا والو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ محترم سامعین، آج میں آفاق اکیڈمی کے نادیہ آفاق کی اس محفل سے
دنیا والوں کے سامنے چند حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ ہم دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہیں، قاتل وہ ہیں، فسادی وہ ہیں جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ سنو اے دنیا والو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں انقلاب برپا کیا اور اس انقلاب میں زیادہ سے زیادہ 200 لوگ مارے گئے۔ یہ بھی نہ مارے جاتے لیکن مجبوری کا کوئی علاج نہیں۔ مثال کے طور پر فرنیچر بنانے کے لیے درختوں کو کاٹنا ہی پڑتا ہے، لیکن عادل حکمراں وہ ہیں، بہتر حکمراں وہ ہے جو بدلاؤ بھی لائے اور ہلاکتیں کم سے کم کرے۔ سنو اے دنیا والو، عرب کے ان 200 لوگوں کا موازنہ روس میں 40-50 لاکھ لوگوں کا جو قتل عام ہوا ان سے کیجئے، ان 200 لوگوں کا موازنہ ہٹلر اور موسولینی کے کارناموں سے کیجئے، ان 200 لوگوں کا موازنہ جنگ عظیم اول و دوم میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سے کیجئے، ان 200 لوگوں کا موازنہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے جو ایٹم بم گرائے ان میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سے کیجئے، ان 102 لوگوں کا موازنہ عراق و افغانستان کی تباہی و بربادی سے کیجئے جن کا ذکر کرتے ہی دل دہل جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہے، جہاں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا لیکن کوئی بدلاؤ نہیں آیا، بلکہ مرنے والوں کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس جرم میں مارا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اور کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی ہے، اسلام دہشت گرد سکھاتا ہے، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اے دشمنان اسلام، اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، شرم کیجئے، شرم کیجئے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مریے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، مزدکی ہو یا فرنگی ہوس خام میں ہے، مزدکی ہو یا فرنگی ہوس خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں نبیل اعظم کو دعوت دیتا ہوں اور تیار رہیں گے عبد الرحمن انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔ محترم سامعین حضرات اور معزز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے بد اخلاقی کی مذمت۔ دین اسلام جہاں انسان کو محبت و اخوت، بھائی چارہ و برداشت، احسان و قربانی، سچائی و ایمانداری سکھاتا ہے، وہیں یہ پیارا دین اسلام ہمیں دوسروں کی عزت و اکرام کرنا بھی سکھاتا ہے۔ بے شک وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا، مگر افسوس کہ ہم لوگ اسلام کے اس سبق کو بھول گئے ہیں اور بد اخلاقی کی ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کی تھی۔ میں بد اخلاق لوگوں کے لیے یہاں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا، امید ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان فہم یہ ہے کہ جو منافق ہے اس میں نہ تو اچھا اخلاق ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں دین کی سمجھ ہو سکتی ہے۔ مطلب جو بد اخلاق ہے اس میں نہ تو دین کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اچھا اخلاق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، اور اگر کسی بد اخلاق نے ان کے ساتھ بد اخلاقی کر ہی دی ہے تو ان کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم، کیا قرآن میں اللہ کا حکم نہیں سنا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفاع کیا کرے جو سب سے بہتر ہو۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں ایمان کے اعتبار سب سے کامل شخص وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔
یعنی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ شخص سب سے کامل اور ایمان سب سے اچھا ہوگا، اور جس کے اچھا اخلاق نہیں ہوں گے وہ انسان بد اخلاق ہوگا۔ کیا یہ دو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں ہیں؟ سب مسلمان جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا اور اعلیٰ تھا کہ جس کو اپنانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخر وذكر الله كثيرا، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر آپ لوگوں کے لیے تندخو اور سنگ دل واقع ہوتے تو لوگ آپ سے گرد و پیش سے الگ ہو جاتے۔ اب اگر اب آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری پہلی کی امتوں کی برائی تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے، اور وہ بیماری بغض و حسد ہے جو کہ مونڈنے والی ہے۔ اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے، یعنی بغض و حسد ایسی خصلت ہے جو انسان کے دین و اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان کے دین و دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تشریف لائیں گے عبد الرحمن انور اور تیار رہیں گے اسد خالد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ معزز حاضرین، صدر مجلس اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس سالانہ نادی کے خطابتی پروگرام میں میں جس خطابت کو لے کر یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے دہشت گردی اور اسلام۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ تمام حضرات کے سامنے اسلام کی چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کہتے ہیں، اسلام کا معنی یہی ہے کہ امن، سکون، سلامتی، یقین، بھروسہ۔ اسلام ایک محبت اور بھائی چارگی کا دین ہے۔ اسلام ایک محبت اور بھائی چارگی کا دین ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ظلم و تشدد، ظلم و ستم سے سختی سے منع فرمایا ہے اور دہشت گردی کو رد کیا ہے، اور اسی کے برعکس دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی ایک حیوانیت ہے، دہشت گردی ایک حیوانی عمل ہے۔ دہشت گردی ایک درندگی ہے، صفاقتیں ہیں اور ظلم و ستم کا ایک کام ہے، اور اس دہشت گردی سے ہر قدر پامول ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی اسلام نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کا ایک تعارف یہی ہے کہ دہشت گرد ایک انسانیت کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کے آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا
اور اخلاقی روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں چل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیے اور وہاں کے لوگوں کو امن و سلامتی اور معاشرتی اخلاقی ادب سکھلائے، اور دیکھتے دیکھتے پورا جزیرہ عرب، پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں جتنے بھی جنگیں لڑے، جتنے بھی غزوات کیے، وہ سب اپنے دفاع کے لیے کرے تھے، اور ان لوگوں کے خلاف جنگیں لڑی جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے اور حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ پرامن اور امن سلامتی کا راستہ اختیار کیا کرتے تھے، لیکن کافروں نے آپ پر جنگ مسلط کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً تلوار اٹھانا پڑا، لیکن آپ نے انہی لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائے جو آپ کے خلاف تلواریں اٹھایا کرتے تھے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی صرف امن کا درس دیا کرتے تھے، اپنے امت کو امن کا درس دیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رحم کرو تم اہل دمی پر، رحم کرو تم اہل دمی پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کا چوٹ جس کی جگر پر۔ اللہ رب العالمین نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے سخت الفاظ میں قرآن مجید میں سورۃ المائدہ نمبر 32 فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما بسلامت جمیعا، کہ جس نے کسی انسان کا ایک ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت قتل کیا۔ ذرا سوچے، جو اسلام، جو دین کسی ایک انسان قتل کو پوری انسانیت قتل قرار دے رہا ہے، ذرا سوچے وہ کتنا امن و سلامتی کا دین ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تشریف لائیں اسد خالد اور تیار رہیں گے احمد عبدالغنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابہ۔ محترم صدر انجمن اور میرے اساتذہ اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخری کلام اور معجزہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے مطابق نازل فرماتا رہا، جو تمام بنی و انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ قرآن کریم اتنی اہم کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری خود لی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محترم سامعین کرام، احادیث نبوی سے بھی ہم قرآن کریم کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابہ، یعنی تم قرآن کو بکثرت پڑھو کیونکہ روز قیامت قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حافظ قرآن سے کہے گا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسا کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تیری وہی منزل ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ محترم سامعین کرام،
مذکورہ نصوص سے قرآن کی اہمیت معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ سے ہم پستی ہمارے مقدر بنتے جا رہی ہے. لیکن جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی زندگی میں انقلاب آیا، جو ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا، وہ قرآن ہی کی بدولت آیا تھا. جو بلندیوں پر فائز ہوئے وہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی جن کو. لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن کو پڑھا نہیں جاتا، بلکہ صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے اور اس کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر کے اونچی جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اس کی یاد صرف رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور حلف اٹھانے کے وقت یاد آتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حلف اٹھانے کے لیے اور رمضان میں پڑھنے کے لیے صرف نہیں نازل فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کے بارے الہا تو ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ تلاوت قرآن کی اہمیت. سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ آخری کلام اور وہ معجزہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے نبی و آخر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً اور حسب ضرورت نازل کیا. یہی وہ قرآن ہے جو بنو نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. تم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنے گا. ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود ہم نے لیا ہے. ساتھیوں، اب سوچئے کہ قرآن ایک اتنی مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لیا ہے. یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کو جس نبی پہ اتارا گیا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل. جس مہینے قرآن کو اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل. جس رات قرآن کو نازل کیا گیا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل. جس فرشتے کے ذریعے قرآن کو نازل کیا گیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل. جس امت کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا وہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل. یہ قرآن متقیوں، پرہیزگاروں، مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے پڑھنے سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، مومنوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ قرآن خبردار ہو جاؤ، قرآن پڑھنے سے لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اسے پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ یہ قرآن سیدھا راستہ یہ قرآن ایسے راستے کی تلقین کرتا ہے جو ایک دم سیدھا راستہ ہے. میرے دوستوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہے ان میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی نعمت ہے تو اس میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں، تمام سعادتوں، تمام برکتوں کو سمیٹ کر قرآن میں ڈال دیا ہے.
آپ مجھے بتائیے انسان کی زندگی کا ایسا کون سا در ہے جس کا درمہ قرآن میں نہ بتایا گیا ہو؟ ایسی کون سی گمراہی ہے جس کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو؟ یا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تاریک راستوں کو روشن کرتی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں جو انقلاب آیا تھا وہ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ لیکن افسوس کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹک کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار و تارک قرآن ہو کر۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ارسلان نسیم کو، اور تیار رہیں گے حذیفہ آشیش تیار رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ محترم جناب صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے تلاوت قرآن پاک کی اہمیت و فضیلت۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ کی کتاب کا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، ایک بالکل سیدھا راستہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ قرآن کی فضیلت ہے اسی طرح قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کی بھی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن پڑھنے والوں کو بلند رکھتا ہے، جس طرح کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ورقا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرؤها، یعنی پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تم آخری آیت پڑھو گے وہاں تمہاری آخری منزل ہوگی۔ میرے بھائیوں، قرآن جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شفا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے جو قرآن نازل کیا وہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بازار میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جائیں 10 منٹ قرآن پڑھ لیں، ہم جائیں تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لیں۔ دن تو دور کی بات، ہفتہ دور کی بات، مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے روز 10 منٹ نہیں تو کم از کم 5 ہی منٹ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں حذیفہ عشیش کو دعوت دیتا ہوں اور تیار رہیں گے عبدالرحمن یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ قال إبراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ سامعین اکرام، آج پوری دنیا میں روزی روٹی سے زیادہ چین و سکون اور امن و شانتی کی تلاش ہے۔ آج پوری دنیا میں انسان سب سے سستی چیز انسان کا خون ہے۔ انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کب کسی کی جان چلی جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور عزت و آبرو، مال و دولت کب کس کی لٹ جائے کسی کو علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ امن و شانتی دینے والے اللہ رب العالمین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی کے پرچارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ مومنین کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ سامعین اکرام، بھلا وہ مذہب کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ناقص الایمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے، اور جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والے کو اول حلا میں جنت میں داخلے سے محروم قرار دیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہ مذہب کیوں کر دہشت گردی کی تعلیم دے گا جس نے یہ تعلیم دیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن بندوں کے حقوق میں سے قتل کے بارے میں پہلے سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون خرابے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں و برابر ہیں، جس میں نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں اس طرح استعمال کیا ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہے، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر، خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ سامعین اکرام، میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کی امن و شانتی کے لیے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اے میرے رب تو اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے شہر کو، اپنے شہر کی امن و شانتی بلکہ پوری دنیا کے امن و شانتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما دے، بلکہ پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد تشریف لائیں گے عبدالرحمن یوسف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام. معزز سامعین، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی ہے، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب برابر ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو کیا خوب ادا کیا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. معزز سامعین، اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، آج تعصب و تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ مذہب جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکے رکھنے سے جہنم رسید کیا، وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ یعنی جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور جس کا یہ اعلان ہو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں. آج اسی کے ماننے والوں کو آتنکواد اور دہشت گرد کہا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس و مساجد جن میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور جن کے اندر حیوانیت کے چنگل سے آزاد کرا کے انسانیت کے درس دیے جاتے ہوں، وہ دین جس کے پیشوا نے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مزدہ سنایا ہو اور تمام ظلم و مصائب کو پس پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، اور جس میں عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ مدارس جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بتلایا و سکھلایا جاتا ہے، ان مدارس کو دہشت گردی کا اطلاع بتلانا یا ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے مرسوم کرنا اور اس دین کے بارے میں یہ کہنا کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم بادشاہوں و حکمرانوں کا یہ حال تھا کہ بابر جس کے بارے میں کم ظرفوں کا یہ گمان کہ اس نے تمام مندروں کو ڈھا دیا، اس نے اپنے فرزند ہمایوں کو یہ وصیت کی کہ اے فرزند، ہندوستان میں مختلف مذاہب اور ذات پات ہیں، اللہ نے تم کو تمام لوگوں پر قدرت دی ہے، چنانچہ مذہبی تعصبات کو مٹا دو اور خصوصاً گائے کی قربانی چھوڑ دو، یا تمہارے احسان تلی دبی رہے گی. دنیا والوں بتلاؤ آخر ہماری کیا خطا ہے کہ ہم پر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ یہی نہ کہ ہم ہماری دین کی تبلیغ کے لیے ہماتن کوشاں رہتے ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین پر وانتم العلون کے تحت فوقیت پانے والا ہے. دنیا والوں جواب دو، اگر دہشت و بربریت اسی کا نام ہے تو محبت و انسانیت کیا چیز ہے اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریلوں کی طرح مشین گنوں سے صفائی کر دیا، یا RSS اور BJP والوں کے یہاں جن کی تنظیم کے ذریعے ہر روز فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان بادشاہوں کے یہاں جن کا نقشہ قرآن نے کچھ یوں کھینچا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ، کہ یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یا ان دنیا دار پجاریوں کے یہاں جن کی مہابھارت میں ایک روایت کے مطابق کروڑوں مارے گئے، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی امن و سکون اس پہ کہ رحمت کے دربار میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگیں لڑی گئی اور جس نے قدرت پانے کے باوجود
متکبر، مغرور اور بے رحم انسان کو اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کا پیغام سنایا تھا۔ آج جب انسانیت کراہ رہی ہے اور دنیا امن و سکون کو ترس رہی ہے، اس پرآشوب ماحول میں قیام امن اور خاتمہ دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے، جس کے خوشگوار چھاؤں میں تھکی ہوئی اور سسکتی و بلکتی انسانیت کو حقیقی امن و سکون مل سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی ہمیں دہشت گرد گردان رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن اگر چپ چاپ رہ گئے تو زبان خنجر تو چپ رہے گی لیکن لہو آستین لہو پکارے گا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہماری حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔